دور دراز کے ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو بے حد ضدی اور نازک مزاج تھی۔ ایک دن صبح کے وقت شہزادی باغ میں سیر کرنے کے لیے نکلی۔ باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے چمکتے ہوئے دیکھے۔ شبنم کے یہ قطرے اتنے حسین اور چمکدار تھے کہ ان کی چمک شہزادی کے پاس موجودہ قیمتی ہیروں کو بھی مات دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادی کو ان قطروں کا تاج حاصل کرنے کی خواہش ہوئی۔ وہ فوراً محل واپس آئی اور بادشاہ کے سامنے ضد کرنے لگی، مجھے شبنم کے قطروں کا یہی تاج چاہیے، ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ ہی پیوں گی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور بستر پر جا لیٹی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی اس ضد سے بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے وزیروں کو طلب کیا اور حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر شبنم کے قطروں کا تاج بنا کر شہزادی کے سامنے پیش کیا جائے، ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ وزیر اور کاریگر یہ عجیب و غریب حکم سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ سب سوچنے لگے کہ شبنم کے قطروں کا تاج آخر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ناممکن کام تھا۔ اگلے دن ایک غریب اور ذہین کاریگر بادشاہ کے محل کے دروازے پر آیا اور اس نے سپاہیوں سے کہا، میں شہزادی کا تاج بنانے آیا ہوں۔ سپاہیوں نے اسے اندر لے جا کر شہزادی کے سامنے پیش کیا۔ میں آپ کی خواہش کو پورا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ وقت اور کچھ خاص سامان چاہیے۔ شہزادی نے فوراً اجازت دی اور کاریگر کو ضروری سامان مہیا کرنے کا حکم دیا گیا۔ کاریگر نے بڑی حکمت اور محنت سے ایسا تاج تیار کیا جو شبنم کے قطروں جیسا چمکدار لگتا تھا۔ جب شہزادی نے وہ تاج دیکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے کاریگر کی ذہانت کی خوب تعریف کی۔ بادشاہ نے بھی اس کاریگر کو انعام و اکرام سے نوازا اور اسے اپنی سلطنت کا خاص کاریگر مقرر کر دیا۔ یوں شہزادی کی بھی ضد پوری ہوئی اور بادشاہ کی سلطنت کا ہر فرد اس بات کا معترف تھا کہ عقل و دانش سے ہر مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔